ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اب ہر ملک کو تشویش ہوگی کہ اگلا نمبر کسی کا ہے، تو اگلا نمبر ہر مسلم ممالک آنے والا ہے، کیونکہ اسرائیل یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ اسرائیل از اے گریٹر اسرائیل، اس کا ساتھ دینے والا ملک ہے وہ 50 سال والا ملک ہے، اور ہمارا پاکستان کے اوپر بھی اٹیک کرایا گیا۔ کیوں اٹیک کرایا گیا؟ صرف پاکستان کی دفاعی قوت کو چیک کرنے کے لیے۔ انڈیا کو جو طیارے دیے گئے وہ فرانس نے دیے، انڈیا کو جو ڈرون دیے گئے وہ اسرائیل نے دیے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان ممالک میں پاکستان ایک اٹامک طاقت ہے۔ پاکستان نے الحمدللہ خوب جواب دیا، اور اپنی جواب دینے کی وہ ایک صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلے فلسطین کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر لبنان کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر دوبارہ اب ایران کے اوپر اتنا شدید حملہ کیا گیا۔ ایران اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور انشاءاللہ دے گا۔ وزیر اعظم نے ٹھیک کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، مسلم امہ کے پیٹھ پہ گھونپا گیا ایک کھنجر ہے، جو تب تک درد کرتا رہے گا، تب تک اس میں سے خون جھرتا رہے گا، نکلتا رہے گا، جب تک کہ اس کھنجر کو ہمیشہ کے لیے نکالنا دیا جائے۔ تو اب وقت آ گیا ہے جب یہود سب مل کر، اسلام میں ہے کہ آپ لوگوں کو واضح پتہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ یہود سارا مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو مسلمان 57 اسلامی ممالک ہیں یار، 57 اسلامی ممالک، اگر یہ بھائی سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی ملک کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ملک کے اوپر، مسلم ملک کے اوپر حملہ کرنے کے، بلکہ ہم لوگ اپنی عیاشیوں میں اس قدر گم ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ملک جل رہا ہے، کوئی ملک مارا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی سوچ رہے کہ ہمارا مسلمان ملک مارا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اوپر حملہ کیا گیا، بہت عرصہ افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا، افغانستان بھی ایک مسلم ممالک ہے نا، اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اور ہم تب تک تماشے دیکھتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا نمبر نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے اس اسرائیل نامی ایک نسور کو ختم کیا جائے۔ 57 اسلامی ممالک مل کے اگر یہ کام کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ 57 اسلامی ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں، اپنا ایک سیکٹر بنائیں، یار کیا کمی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ لوگوں کے پاس آئل ریزرویئرز ہیں، آپ لوگوں کے پاس کرنسیز ہے، آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز اپنا ہے، تو کیوں آپ یورپین سیکٹر میں پھنسے ہوئے ہیں یار؟